الرحمن الرحیم۔ باب گھوڑوں کی زکوٰۃ کا۔ اشتقاق گھوڑے کا خویا لا سے ہے، خیل اس کا معنی ہوتا ہے تمایل، مٹک مٹک کے چلنا۔ گھوڑا نخرے نال ٹردا ہے، جے گھوڑا ہوے تے سواری بھی اتنے کوئی ہوے تا نہیں۔ معاذ مؤخر کیا ہے زکوٰۃ الخیل کو گھوڑوں کے وجود کے قلت کی وجہ سے اور ان کی اسامت کی قلت کی وجہ سے۔ اسامت کی سائمہ ہونا، بے کوڑے رکھے ہون تے باہر جنگل چردے ہون تے بدانے ہون، انج دا بہت گھٹ نظام ہے، اوے قابو نہیں آندے۔ اور اختلاف ہے زکوٰۃ کے وجوب میں، ان میں اس وجہ سے انہوں مؤخر کیتا ہے۔ اچھا جی، جنہ بابیاں دے نزدیک زکوٰۃ ہے وے انہاں دے نزدیک اور اقل سن کہ واجب ہے زکوٰۃ گھوڑوں میں یہ کہ جفتی کر سکے جب ہو وہ مذکر، یا جفتی کرائی جا سکے اگر ہو وہ مؤنث۔ جی اس قابل ہو جانا، جفتی کرنے دے یا جفتی کرانے دے، تے اے بھئی جنہاں ادنا سن نے جن دے وچ زکوٰۃ، اس تو چھوٹے وچھیری وچ زکوٰۃ نہیں۔ ہن دھیان کرے جی قال رحمہ اللہ، فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے، اور ہر جنس جس ویلے بالغ ہوندی تا آپ جو مذکر مؤنث سے کام شروع کر دینے انہوں نظب کہندے نے۔ فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے جب ہو گھوڑے سائمہ مذکر اور مؤنث، یا صرف مؤنث صرف گھوڑیاں ملے جلے ہوں یا صرف، اور گزر جائے ان پر سال تو ان کا مالک بالخیار ہے۔ ان کا یہ بھی وہ نے جڑے سائمہ نے مالک بالخیار، ایتھے نصاب کنا ہے اگوں آ جاندہ ہے۔ اگر چاہے تو دے مالک ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار سونے کا، اور اگر چاہے تو قیمت لگائے ان کی اور دے ہر 200 درموں سے 5 درم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ، محض شرط کیا گیا اختلاط، گھوڑیاں گھوڑے دونوں ہوں، اس لیے کہ ذکور منفردہ میں 2 روایتیں، کلے گھوڑے کسے بندے رکھے نہیں، اس میں 2 روایتیں صحیح ان دونوں میں سے عدم وجود ہے، عدم وجوب ہے زکوٰۃ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کلے گھوڑے ہون دل عدم تناسل ہے، اگے تناسل کوئی نہیں، اگے بڑھ سکتے نہیں جی۔ برخلاف گھوڑوں کے غیر سوائم سے انہاں وچ مذکر مؤنث جڑے بھی ہون زکوٰۃ ہے، کیونکہ واجب ہے ان کے ذکور منفردہ میں، صرف بکرے، صرف لیلے، صرف داند، صرف سنڈے، صرف اٹھ، انہاں وچ کی زکوٰۃ ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ نہیں حاصل ان ذکور سے تناسل، حاصل ہے ان سے کھانا، انہوں دا گوشت کھادا جاندہ ہے، لہذا نفع ہے جی۔ اور اچھا کلیاں کوڑیاں ان تے پھر زکوٰۃ ہے وے، اور اناس منفردہ میں 2 روایتیں اصح وجوب ہے۔ اصح یہ کہ کلیاں کوڑیاں ہون نہ تے زکوٰۃ، کیوں؟ اس لیے کہ اکیلی اناس نسل بڑھا سکتی ہیں فحل مستعار کے ساتھ، دوجیاں کو نر منگ کے، جس بندے کو مجھ رکھی انہوں سنڈا بھی نہ رکھے،
ایک مجھ وا سنڈا پالنا کڈا اوکھا ہے جی، تو کدھرے کدھرے ہوندا لے جاندے نے مجھ اپنی نویں کرا لیندے نے۔ ایویں جنہاں کول 2-4 گاواں انہاں کول دانت کوئی نہیں رکھیا جی، ایویں جنہاں کول گھوڑی انہاں سارے گھوڑے کوئی نال رکھے جی، تے لہٰذا بھی یہ مانگویں گھوڑے کولوں نسل ود سکتی ہے۔ اور لوگ نہیں تمانو کرتے سیادت میں، اور عادتاً کو بندہ گھوڑی لے جائے جرا گھوڑا 2 منٹ دے آ جائے تو وہ منع نہیں کرتے جی۔ اور ذکر کیا گیا ہے اصل مبسوط میں یہ کہ نئی شے گھوڑے گھوڑیوں میں حتیٰ کہ ہوں ذکور اور اناث دونوں سنیں، اور نہیں واجب زکوٰۃ ذکور منفردہ میں اور نہ اناث منفردہ میں، اس لیے کہ نما ان کا توالد کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ غیر معقولہ ہیں۔ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی ہوں نصاب کنا ہے جنہ دی زکوٰۃ دینی ہے؟ اب جس لئے اصل مبسوط دی روایت لئیے نا تے اور ہوگا نصاب 2، ایک گھوڑا اور ایک گھوڑی اس روایت پر جوڑا ہوئے نا انہوں تے زکوٰۃ ہے جی، اس ہے ماں بار چرن والے۔ اور روایت کی گئی یہ بات کہ زکوٰۃ واجب ہے ذکران نے، اکیلے گھوڑے ہوں تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، بس اس روایت پر نصاب ایک گھوڑا ہے، سنیں جی۔ اور صحیح ضروری ہے اختلاط سے، تو کنے ہو گئے اختلاط کنے ہون دے ہوندا ہے؟ ایک کوڑی تے ایک کوڑا یار نسلیو چنگی گل۔ پھر وجوب زکوٰۃ گھوڑوں میں محض وہ قول امام صاحب کا اور امام ظفر رحمہ اللہ کا بنا زکوٰۃ ہے، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے ان میں کوئی شے نہیں، کوڑے کوڑیاں وچ۔ اور یہ اے جڑی بھی اختلاف ہے بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں، یہ جب کہ ہوں وہ گھوڑیاں گھوڑے جہاد کے خیر کے لیے، ویسے نسل بڑھانے واسطے، بہرحال جب ہوں وہ جہاد کے لیے تو کوئی شے نہیں ان میں بالاجماع۔ پھر عند ابی حنیفہ و ظفر رحمہ اللہ، مسئلہ سمجھا جو پائے، اور وجوب ان کے عین میں ہے، وجوب ذات میں، 2 ہون نا تو وجوب ہے وہ، اور لیا جائے گی زکوٰۃ ان کی قیمت سے، حتیٰ کہ اگر نہ پہنچے گھوڑے روایت پر وہ کہ شرط کی گئی اس میں اختلاط، یا گھوڑا اس ثانی روایت پر نہ پہنچے کس کو 200 درموں کو، تو لی جائے گی بے قدر ذالکا۔ سنے جی یہ انہاں دی عین وچ زکوٰۃ قیمت وچ نہیں، قیمت وچ ہوے تے قیمت 200 درم بنے تے تاں زکوٰۃ گھٹ ہوے تے پھر نہیں۔ عین دا مطلب ہے بھی انہاں دی جسم نال زکوٰۃ دا تعلق ہے، قیمت پاویں کنی ہوے، لہذا ایک گھوڑا جڑی دوجی روایت ہے یا ایک گھوڑا گھوڑی یہ 200 درماں تو گھٹ دے نے تاں بھی زکوٰۃ ہے، تاں بھی، کیونکہ زکوٰۃ انہاں دے بدن نال تعلق پکڑدی ہے، انہاں دی قیمت نال نہیں، فرق دیو۔ اور اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اگر چاہے تو ان کی قیمت لگا دے۔ اچھا جی قول شیخ رحمہ اللہ کا فصاحبها بالخیار، گھوڑیاں دا مالک انہوں اختیار ہے، انہوں اختیار احتراز کیا اس کے ساتھ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول سے، وہ فرماتے ہیں کہ خیار عامل کو ہے، جڑا زکوٰۃ لین نہیں گیا انہوں اختیار ہے، وہ آکھے جی قیمت لاؤ تو میں 200 درماں دے حساب نال پیسے لینے نے، یا آکھے جی قیمت نہیں میں فی گھوڑا 1 دینار لینا ہے، 2 صورتاں نے نا، لیکن اتنے وے کہ بھی چاہے تو قیمت لگائے، پتہ لگا بھی مالک نو اختیار ہے
مالک چاہے تو دینار دے دے، چاہے تو قیمت لا کے تو پیسے دے دے. اور اول وہ ظاہر ہے، یعنی اختیار کس کو ہے؟ مالک کو ہے. کس کو ہے؟ مالک کو ہے. سنیں، اے فرض ہے کیے تو پھر بھی اختیار کس نو؟ زہر یہی ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا وین شاہ قوامہا، وین یہ اختیار بھی قیمتاں لا لوے، چاہے تو ایک دینار دے وے، چاہے تو باجیا، چاہے تو ایک دینار فی کوڑا، چاہے تو قیمت لا کے 40واں حصہ، وہ 200 کا مطلب وہ 40واں حصہ ہی ہے نا. چاہے تو ایک دینار دے وے تو چاہے تو قیمت لا کے، تو کئی صوفی یار چاہے تو قیمت لا کے 40واں حصہ. آندنے یہ جڑا قول ہے نا، بے مالک کو خیار ہے، یہ عرب کے گھوڑوں میں ہے. کس میں؟ باوجہ قریب ہونے ان کے قیمت میں، وہ قیمت قریب قریب ہوتے سن، اس واسطے قیمت لا کے پیسے بناؤ یا ایک دینار لو، یہ تقریباً برابر سرابر ہوتے سن اس وقت. بہرحال عجم کے گھوڑوں میں جنہاں میں ٹٹو نسل بھی ہوتی ہے، اور بہرحال عجم کے گھوڑوں میں بس قیمت لگائے مالک ان کی حتمی طور پر بغیر خیار کے، بوجہ ان کے تفاوت کے، اور محض نہیں لی جائے گی زکوٰۃ گھوڑوں کی ان کے عین سے. سوال ہے بے نہ بچوں کو دیو نا، جی میں پیچھے وے اونٹاں وچوں یا بکری تے مجھاں گاواں دے وچوں کٹی کٹا تے پیڈاں بکریاں دے وچوں کہ کوئی نہیں، ایتھے بھی دینا وچوں کو بچھیرا بچھیری دینی چاہیے. محض نہیں لی گئی زکوٰۃ گھوڑوں کی ان کے عین سے. وہ پیچھے عین اور سی، وہ زکوٰۃ دا تعلق عین نال ہے. اے ہور باجیو بھی ایتھے دینار دینا ہے یا قیمت لا کے تے پیسے تو خود وچوں بچھیری بچھیرا کیوں نہیں دینا؟ اس لیے کہ فقراء کا مقصود نہیں حاصل ہوتا اس عین کے ساتھ، اس لیے کہ عین ان کا نہیں کھایا جاتا. عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور توجہ کریں وہ، اور ہے مناسب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہ نہ واجب ہو زکوٰۃ گھوڑوں میں، یعنی مناسب تو یہ ہے کہ آپ کا فتویٰ بھی گھوڑے زکوٰۃ واجب. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معقولہ نہیں ہے. عندہ بعض مقصود ان سے کیا ہے؟ اسی لیے تو جوڑا ہے گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے خچروں اور گدوں کے ساتھ، جتھے انعام ذکر کیتا ہے سارا. اچھا لیکن مگر یہ کہ چھوڑ دیا ہے امام صاحب رحمہ اللہ نے قیاس کو گھوڑوں میں خبر کے ساتھ. گھوڑوں کو قیاس چھوڑے حدیث دی وجہ تو، اور وہ قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہر فرس سائمہ میں 1 دینار ہے یا 10 درم ہے. ہر کیونکہ 1 دینار تو 10 درم قیمت برابر. اور امام صاحب کے قانون سے یہ بات ہے کہ قیاس چھوڑ دیا جاتا ہے خبر واحد کے ساتھ. جناب ابو ہریرہ سے بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ رجل اس نے باندھا گھوڑے کو فی سبیل اللہ، پھر نہیں بھولا اللہ عز و جل کا حق اس کی پشت میں نہ اس کی گردن میں، اور دوسرا نہ اس کے پیٹ میں. آگے اور بھی ہے کہ جناب صاحب بن یزید نے خبر دی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے والد کو، وہ قیمت لگاتے تھے گھوڑوں کی، پھر دیتے تھے صدقہ ان کا حضرت عمر کو. تو کہنے ہے
عبدالرزاق میں ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ نکالتے تھے گھوڑوں کا، تے جناب صاحب بن یزید نے خبر دی کہ وہ لاتے تھے، صاحب بن یزید لاتے تھے حضرت عمر کے پاس گھوڑوں کی زکوٰۃ۔ زہری کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنایا ہو گھوڑوں کے صدقے کو۔ اور روایتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعلا بن امیہ نو کہ گھوڑے البتہ پہنچ گئے تمہارے اس شہروں میں، اور خریدا تھا اپنے گھوڑا بے میات قلوس۔ کالا کہتے ہیں پس اندازہ لگایا حضرت عمر نے گھوڑوں پر ایک دینار کا۔ حضرت علی سے روایت ہے دار قطنی میں رضی اللہ عنہ کہ آئے لوگ شام سے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے عرض کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ زکوٰۃ لیں آپ گھوڑوں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو حضرت عمر کو حضرت علی نے کہا کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، اگر نہ ہو جزیہ راتبہ کے لیے جائیں لوگ اس کے ساتھ آپ کے بعد۔ تو پھر آپ نے مشورے کے بعد لیا ہر گھوڑے سے 10 درہم، اور ایک روایت میں پس رکھا آپ نے ہر گھوڑے سے ایک دینار مقرر کر دیتا۔ اے مختلف روایتاں نے جڑے امام صاحب لئیاں نے بھی زکوٰۃ گھوڑیاں وچ ہے۔ اور گھوڑیاں دا نصاب کنا ہے؟ ایک گھوڑی تے گھوڑا، 2 گھوڑے دیسی گھوگو جے جی، ایک یا صرف گھوڑا کلا، یہ بھی نصاب ہے۔ اور فرمایا قول شیخ رحمہ اللہ کا بکریاں دا پیڈاں دا کنا نصاب ہے غلام صاحب؟ مجھاں گاواں دا، اٹھاں دا، گھوڑیاں دا 2 جی، یا ایک گھوڑا صرف تاویں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا۔ اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں زکوٰۃ گھوڑوں میں، صاحبین فرمایا گھوڑیاں چ، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ فرمایا فتاوی قاضی خان میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے گھوڑیاں چ، اور اسی کے ساتھ یقین کیا ہے کنز میں بھی۔ اور فرمایا امام سرخسی رحمہ اللہ نے کہ امام صاحب کا یہ پہلا قول ہے کیڑا کہ زکوٰۃ اور کوئی نہیں ہویا جڑے صاحبین نے لیا ہے، ایو آپ دا کی نہایا میں فرمایا اور اجماع کیا لوگوں نے اس بات پر کہ امام صاحب نہیں لیتے تھے گھوڑوں کی زکوٰۃ، کہ امام صاحب اس بات پر کہ امام صاحب نہیں لیتے تھے گھوڑوں کی زکوٰۃ گھوڑے والوں سے جبرن، اس لیے کہ زکوٰۃ ان کی نہیں واجب ان کے عین میں۔ ایک قول اے نہائے بچے ہوئے برخلاف سائمہ کی زکوٰۃ، اور باقی 3 قسمہ کو پیڑ بکریاں، کیونکہ وہ جز ہے ان کے عین سے، اور امام کے لیے غلط ہو گیا جی، مانا غلط بیان کیتا ہے۔ اور اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ امام صاحب نہیں، امام تو مراد بادشاہ وقت، تو اجماع کیا اس بات پر کہ امام یعنی بادشاہ وقت نہ لے صدقہ گھوڑوں کا ان گھوڑے والوں سے جبرن، جبر نہیں کر سکتا، برخلاف سائمہ سارے میں جبر کر سکتے ہیں جی۔ اور وللامام فی حق الاخذ، اور امام کو بادشاہ نو مسلماناں دا انہاں لوہاراں نو نہیں، انہاں نو اپنے استنجے دا نہیں پتہ، اور امام کے لیے اس
ان میں حق ہے اخذ کا، وہ زبردستی زکات لے سکتا ہے۔ اور باقی تین جنساں دی، اور اس لیے کہ گھوڑے مت ماعن لکل تامن، تما کی جمع ہے ہر تما والے کے لیے، پس اگر والی بن جائیں سعات جو لینے گئے زکوٰۃ لینے کے ان میں، تو نہ چھوڑیں گے گھوڑے گھوڑوں کے صاحب کے لیے واجہ۔ بے ہر بندے دی خواہش ہے میرے کو سونا جا گھوڑا ہوئے، تو گھوڑا چونکہ ہر تما کرنے والی کا مطمع نظر ہے، وہ مطمع نظر نہیں سنے ہی بے مقصود، بے ہر بندہ چاہتا ہے بھی گھوڑا ہے، تو لہذا اگر جڑے سعات سائی دی جمعی اور جڑے لین گئے نے زکات، اگر انہوں نے کھلی چھٹی دے تے انہوں نے سونے سونے بچھیرے پھڑ کے لے آن گے جی اساں رکھنے نے جی اس واسطے۔ اور تھا قیاس اندہ بھی یوسف و محمد رحمہم اللہ، یہ کہ واجب ہوتی زکات ان میں۔ امام صاحب دے نزدیک قیاس ہے کہ زکات نہ ہوئے کیونکہ معقول نہیں ہے، صاحبین دے نزدیک قیاس ہے وے کہ مینوں ویکھ لا زکات ہووے، اس لیے کہ گھوڑے معقولہ ہیں اندہ ہوما، لہذا باقی ان طرح ہو گئے۔ معاذ ترک کیا صاحبین نے قیاس کو، بزکات کوئی نہیں، بوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے کہ سوڑیا فرمایا کہ معافی دی میں نے تم کو گھوڑوں کے صدقے سے اور غلاموں کے صدقے سے، غلامہ دی زکات دیو کو تجارت دی ہون پھر تب مال تجارت، مگر یہ کہ غلام کے اندر صدقۃ الفطر ہے۔ اور فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے نہیں ہے مسلم پر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں صدقہ۔ اے حدیثاں نے دلیلہ صاحبین دیاں، اللہ مگر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اچھا سوال ہے کہ امام صاحب ان حدیثاں دا کی جواب دیں گے، مگر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حمل کیا ان حدیثوں کو کہ روایت کیا ہے صاحبین نے ان کو سواری کے گھوڑوں پر، فرمایا یہ سونے فرمایا نا زکات کو نہیں، سواری دے گھوڑے کو نہیں، جڑے سیما نہیں انہاں وچ ہے وے۔ اچھا جی امام صاحب دی کے دلیل ہے اس حدیث تو اے مراد ہے بے دلیل قول ہی آقا حضور علیہ السلام کے فرمان کی دلیل کے ساتھ کہ اس حدیث میں جو غلام دا بھی ذکر ہے کہ کوئی نہیں ہے نا نال، مگر یہ کہ غلام میں صدقۃ الفطر ہے، اور فطرہ محض واجب ہوتا ہے خدمت کے غلام، کس میں جڑا کر رکھے ہے دوجا غلامت نہیں ہوندا۔ تے پتہ لگا بھی جڑا سونے فرمایا نا گھوڑیاں وچ زکات نہیں، یہ جڑے خدمت والے گھوڑے نے یعنی سواری والا گھوڑا اس وچ نہیں، جڑا ویسے رکھیا ہے نسل ودھان واسطے چردا ہے مفت اون دے وچ بھی ہے جی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے فرماتے تھے کہ گھوڑوں میں واجب ہے، واجب ہے ان میں وہ جو واجب ہے کن میں مسنان میں، دو مسنہ، اور اسی کو لیا امام مالک امام ظفر نے، پھر آپ نے رجوع فرمایا اور فرمایا کہ ان میں ایک ہے جی فیہا واحد منہا، اور اسی کو لیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ، پھر رجوع فرمایا آپ نے اس کی طرف جو کتاب میں ہے کہ انہاں وچ کوئی شے نہیں، اسی کو لیا امام محمد نے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہیں کوئی شے خچروں میں اور گدوں میں مگر یہ کہ ہوں تجارت کے لیے، خچراں کھچریاں کھوتے کھوتیاں وچ زکات کوئی نہیں، تجارت واسطے ہون مال تجارت نے جویں چینی رکھی ہے باوجہ قول، اچھا دلیل جی انہاں وچ کیوں زکات نہیں، باوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے سونے فرمایا نہیں ہے کسعہ میں کوئی شے، اور کسعہ یہ گدے کو کہتے ہیں، اور خچر خچریاں انہی کے ساتھ لاحق ہیں، انہی کے ساتھ لاحق ہیں۔ اور قول شیخ کا مگر یہ کہ ہوں تجارت کے لیے، اس لیے کہ زکوٰۃ اس وقت تعلق پکڑے گی مالیت کے ساتھ،
جیسا کہ باقی اموال تجارت۔ اچھا جی مسئلہ جی قول شیخ رحمہ اللہ کا دھیان کرے جی، اور نہیں ہے فصلان میں زکوٰۃ، اور نہیں ہے اجاجیل میں، اور نہیں ہے حملان میں صدقہ، انہاں وچ زکوٰۃ کوئی نہیں عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، مگر یہ کہ ہوں ان میں کبار وچ وڈے بھی ہون، پھر انہاں نوں نال جوڑ لینا ہے۔ فصلان جمع فصیل اولاد اور حملان جمع حمل یہ اولاد اجاجیل اولاد البکر، کٹے بچے کٹیاں بچیاں۔ بس اگر کہا جائے کہ نہیں ہے یہ مسئلہ گھوڑوں کی جنس سے، اے دے وچ کتھے لے آندا ہے تے پیچھے دا مقام سی، کیوں لائے ہیں اس کو اس میں؟ تو جواب دیا گیا کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے اور ان اشیاء کی زکوٰۃ میں بھی، اس لیے یہاں ان کو لائے ہیں، یہاں ان کو۔ اور قول شیخ رحمہ اللہ کا اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، اگر ان کو سارے حمل نے، سارے فصلان نے، سارے بکھرے بکھرے، اور سارے اجاجیل نے، سارے حملان نے، تو امام ابو یوسف فرماندے ہیں کہ ان میں ایک ہے، ان میں سے نصاب پورا ہوئے نا تو انہاں وچوں چھوٹا ایک لے لینا ہے، سمجھی؟ اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں وہ ہے جو کبار میں ہے، جڑا وڈیاں جو لوی دے نے انہاں وچوں او لینا ہے، او تے ہے کوئی نہیں، چھوٹے نے، ان دی پھر قیمت لینی ہے۔ بابے ہی قال مالک رحمہ اللہ، ہن مسئلہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے فرمایا کرتے تھے واجب ہے اے چھوٹیاں وچ، چھوٹے ٹوڈیاں ٹوڈے، پٹھوریاں پٹھورے، لیلیاں لیلے، بچیاں بچے، کٹیاں کٹے، واجب ہے ان میں وہ جو واجب ہے بڑوں میں، اور اسی کو لیا کنہوں نے؟ پھر آپ نے رجوع فرمایا واجب ہے ان میں ایک ہی نہیں سے، اور اس کو لیا کنہوں نے؟ تاں تو نہ پڑھے نہیں پیچھے بنا کیفیہ واحد منہا، مینو دیکھ لو پہلو فٹو فٹ، اور اسے کو لیا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ پھر آپ نے رجوع فرمایا اور فرمایا نہیں کوئی واجب ان میں کوئی شے، اور اس کو لیا کنہوں نے؟ ایسا بس۔ اچھا جی مسئلہ اتنے صرف گل پڑھ لو۔ اور امام ابو یوسف فرماندے نے کہ میں امام صاحب کو حاضر ہویا، میں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں ان میں جو بندہ مالک ہوا 40 حملوں کا نکیاں دا، مثلا پٹھوریاں پٹھورے، آپ نے فرمایا ان میں ایک شاۃ ہے مسنہ۔ میں نے عرض کیا کہ بسا اوقات وہ جڑی مسنہ ہے وہ دی قیمت نہیں ہوگی تے نکیاں پٹھوریاں پٹھورے سارے دی قیمت برابر ہوئے گی، تو پھر تو سارا زکوٰۃ ہی چلی گئی۔ تو آپ نے کچھ دیر غور و فکر کیا، پھر فرمایا نہیں، اور لیکن لیا جائے گا ایک انہی میں سے، یہ پھر آپ نے فرمایا۔ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا حمل لیا جائے گا زکوٰۃ میں بھی؟ زکوٰۃ چھوٹا لیا جائے گا، جبکہ حدیث پاک میں تو ان کی عمر متعینہ جو زکوٰۃ میں لینے ہیں۔ تو آپ نے تو غور و فکر کیا تو پھر فرمایا لا، کوئی شے واجب کوئی نہیں ان میں۔ اے امام صاحب کے مناقب سے شمار ہے، کیونکہ لیا ہر بکل قول، آپ کے ہر قول کو آپ کے اقاویل سے ایک مجتہد نے، اور نہیں پھینکا گیا آپ کے قولوں میں سے کسی شے کو۔ محمد بن شجاع کہتے تھے اگر امام صاحب چوتھا قول کہہ دینا تو میں آخنا سی میرا قول ہے جی، لیکن بعض مشائخ وہ جو رد کیا انہاں کہ جی اے تو بچے والی گل ہے، شغل لائے پہ نکے نکے بچے گلا نہیں کرے جی امام صاحب تو گل کریں بھی گلا۔ اور بہرحال جب ہو ان میں ایک مسنات سے بچ ایک کی ہوئے، وہ جڑے امام ابو یوسف فرمایا
بنایا جائے گا کل کو تابع مسنات کے، ان کے انعقاد میں بطور نصاب، نہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، حتیٰ کہ نہیں کافی اس کو لینا ایک کا صغار سے۔ مسئلے کی صورت بھائی چھوٹیاں ہوتے جدو سال گزرنا خوگوے نہ بڑیاں ہو جانا ہے، اس سال بھی گزر گیا دین بھی سال تو چھوٹے ہی کیویں، ایتھے سوال ہے بھئی ایک بندے کو 6 مہینے دے لے لیاں نے تے انہاں تے سال ہی نہیں گزریا، جدو سال نہیں تے زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ ہونی حولانے ہول تو بعد، جدو حولانے ہول ہونا تے سال تو اگاں ہو جانا تے ہن تو بڑے ہو گئے۔ یہ چھوٹیاں دا کیس کیویں بنیا جی؟ چھوٹیاں دا کوئی نہیں کانے چ پیندی جی، سمجھ آندی پئی ہے؟ ان دی ہن صورت بنان لگے نے، صورت مسئلے کی جب خریدے 25 فصیل، کیا کیونکہ 25 اٹھ ہون دے وچ ہوندا نا، 25 ٹوڈے ٹوڈیاں یا 40 پٹھورے پٹھوریاں لے لیاں، یا 30 بچے بچیاں کٹے کٹیاں، یا ہیبہ کیا گیا اس کو، یہ کیا منعقد ہوگا ان پر سال کے؟ کوئی نہیں۔ ان دا ابی حنیفہ و محمد لا، سال منعقد کو نہیں ہونا، جدو سال ہونا بڑے ہو جانا۔ و ان دا ابی یوسف منعقد ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر گزرے سال اس کے مالک ہونے سے تو واجب ہے زکوٰۃ۔ اصل مسئلہ نہیں سمجھا نا دیسیو، بھئی پیچھے پڑھیا جائے نا بھی زکوٰۃ دی گنتی وچ کنے شمار ہونا ہے، زکوٰۃ دی شمار ہونا ہے، وہ سن گزر گیا ہے۔ ہن یہ بھی ایک بندہ اج چھوٹیاں دا مالک ہویا ہے، سال گزرنے تک تو سال تو بڑے ہو جانے نے، لیکن جد تک کہ اس عمر نو نہیں پہنچ دے ایک گنتی وچ شمار نہیں ہو سکتے، گنتی وچ تے سال کیویں بنے گا؟ سال تک گزر سکتا ہے۔ بھئی میرے کو دوسری صورت بھی آ رہی ہے کہ بھئی میں خریدے، چھوٹے خریدے کی خریدے تے اس ویلے نکے نکے لے سارے، اینا ہوتے سال گزریا تے ادوں ایک سال تے 2-3 مہینے دے ہو گئے، جدوں میں لے مہینے سال تو ایک سال تے 1 مہینہ ہو گیا، سال تک گزر گیا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے بھی زکوٰۃ دینی ہے ایس عمر دے بندے کول ہون تے انہاں ہوتے سال گزرے تے پھر زکوٰۃ ہے، یہ تو اس عمر دی ہے نہیں سن، یہ تو بڑے نے گزرنے دے بعد ہن اگلے سال انہاں دی زکوٰۃ ہو گئی، تو نہیں سمجھ بھئی یہ تو گنتی وچ شمار نہیں، اے مطلب ہے یہ طرفین دے نزدیک انہاں دے سال نہیں گزر سکتا، کیونکہ جس ویلے سال تو بڑے ہون گے تو پھر انہاں دا سال شروع ہونا ہے، اور ان دا بھی یوسف سال منعقد ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر گزر گیا سال اس کے مالک ہونے سے، ہون اگرچہ سال تو بڑے نے لیکن اتھوں سال شروع کر دینا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور کو رمضان پئی کھانے چ کے کوئی نہیں، نسلیوں پیچھو بار بار سمجھا کے آئے ہیں بھی زکوٰۃ کا تعلق کس عمر کے ساتھ ہے، اس عمر دے ہون گے تو پھر اگر سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ، بار بار سمجھا ہے۔ توفیہ جدو انہیں مہینے دے خریدے، ہون اے عمر ہی نہیں کہ جنہ ہوتے کی ہوئے تے سال شروع ہو جائے، سال نہیں شروع ہونا کیونکہ چھوٹے نے، سال شروع ہونا جدو انہیں عمر پوری ہونی ہے، اس طرفین دے نزدیک اتھوں سال شروع نہیں ہونا، اتھوں ہونا ہے، لہذا اتھوں اگا سال دی زکوٰۃ ہوئے گی، ان دا بھی یوسف منعقد ہو جائے گا۔ صورت دوسری ایک صورت ہے بھی خریدے، چھوٹے چھوٹے خریدے تو کیا ہونے تو سال شروع ہویا کہ نہیں ہویا، طرفین دے نزدیک ادو ہونا جدو عمر پوری ہونی، ہن تو شروع ہوئے گا، ان دا بھی یوسف ہن تو شروع ہو گئے۔ دوسری صورت کہ جب ہو مولوی ہاشم کے لیے نصاب سائمہ کا، نصاب ان دے کول جڑا ہے نا 15 مجھاں تے 15 گاواں نے سون والیاں، اج مالک ہے، نصاب شروع ہو گیا
6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂ ਪਈਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ? ਉਹ 30 ਚ ਸੂ ਪਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? 30। ਫਤਵਾਲਦਤ ਮਿਸਲਾ ਆਦਦਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ और बाकी रह गई औलाद। 6 महीने पिछा गुजरे, 6 महीने अगा गुजरे, क्या बाकी रहेगा उसूल का साल औलाद पर? ओ मावां दा साल 6 महीने गुजरे, 6 तो बाद अगों औलाद आ गई, जिसले 6 महीने और गुजरे, क्या वो पिछले वड्डियां दा साल इन्हां नाल मिला के पूरा करना है कि नहीं करना? इंदाहुमा ला, इंदाहुमा, क्योंकि 6 महीने बाद निसाब ही हलाक हो गया। जेड़ा अगों शुरू होया वो निसाब है ही नहीं है, उम्र छोटी है। और काल अबू यूसुफ जब का कौल शेख रहमहुल्लाह का, ओ मसले मुक गए, हुण होर मसले, ए मिले जुले मसले, कुछ पिछलियां दे ते कुछ अगलियां दे, सोने चांदी दे भी। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और वो बंदा के वाजिब है उस पर सिन, सिन के मुसिन, मुसिन ते फलम यूजद मिन हो, बस नहीं पाया गया उसे, ते उन्दियां 40 मज्जां गावां विच 2 साल दा कोई नहीं हैगा। 2 साल दा हुण की करना है? ले मुसद्दिक बड़ा इस मुसिन्ना से और रद्द कर दे ज्यादती, इस तो वड्डा ले लवे ते कीमत लाए इंदी ते कीमत लाए मुसिन्ना दी। मुसिन्ना से 5000 दा मसलन जेड़ा लिया है ये वे 6000 दा, 1000 मालक नूं वापस करे। 1000 समझ आ रही है? या ले छोटा उससे, 2 साल तो छोटा ले लवे, और ले फजल कीमत लाए मुसिन्ना दी भी तो छोटे दी भी, जिन्नी कीमत काटे उन्ने पैसे मालक को लवे, उन्ने पैसे लवे। जाहिर इसका ये है हुण ए वे ए जिहड़ा भी उस उम्र दा ना होवे, बड़ा छोटा होवे, ख्यार किन्नू है? मुसद्दिक नू या मालिक नू? ख्यार किन्नू है पकड़ने विच? जाहिर इसका ये है कि ख्यार इलल मुसद्दिक है, क्योंकि आखे नहीं आखज़ अल मुसद्दिक हो। और ये कौल है अल्लामा इसबी जाबी का रहमहुल्लाह। और सवाब ये है ख्यार साहिब माल को है। ख्यार फरमाया अल्लामा सैरफी रहमहुल्लाह ने, सही है कि ख्यार जब के हो उसमें देना ज्यादती का, देना जब के ज्यादती होने किनू देनी है? मालक नू, बड़ा फड़े। इसलिए कि इसमें ज्यादती की मिकदार में शिरा है, ज्यादती की ये उनके कोलों खरीद रहा कोया, ज़कात वाला हिस्सा तो ले रहा है, जेड़ा ज्यादा है उनके कोलों खरीद रहा है ना, खरीद के उन्हें दे पैसे देने। इन्हें मौलवी जी 2 साल तो वड्डा ले लिया, 4 साल वाला ले लिया, ते 4 साल वाले की कीमत है 10,000, 2 वाले की कीमत है 5,000, 5,000 तो हो गया ज़कात। जेड़ा उनका 5,000 हिस्सा बाकी ये उन्होंने को मुल नहीं लिया, तो उन्होंने 5,000 वापस करना है, और जेब बिचों नहीं, ये गवर्नमेंट देने। अच्छा जी, और इसलिए कि वो मिकदार, इसलिए कि वो मिकदार ज़्यादत में शिरा है, ख़रीदना है। और हक सैरफी की तफसील है, और हक साहिब माल को है जब इरादा करे ये कि दे छोटा और ज़्यादती, तो जे उस नालों मुसिन्ना नालों छोटा देना है तो नाल बाकी पैसे देने ने, हुण इख्तियार किस नूं है? मालक नूं इख्तियार भी ऐ ले ला, इनकी कीमत ला, तो वड्डे दी भी कीमत ला, तो पैसे ले लो। इसलिए कि ये दफ़ा बिल कीमत है,
یہ نال یہ جڑا دے رہا ہے قیمت دے رہا ہے وہ دیسی تحفہ، وہ مسینہ نالوں چھوٹا دے رہا ہے تے جڑا جنہ دینا ہوئے اونا نہ ہوئے تے دوجیاں وچ قیمت دا لحاظ ہے، لہذا یہ ایک ڈنگر تے نال قیمت دے کے مسینہ پورا کر رہا ہے نا، تے اے جڑا ہے نا اے دفع بالقیمت ہے، کیے خدا نہ بیکھی تاں سمجھ ہونی، اور دفع بال اور قیمت کے دینے میں خیار صاحب مال کو ہے بالاجماع، جتھے قیمت دینی پوے نا وہ تو اختیار کنوں ہے بالاجماع۔ مسئلہ جی پس اگر واجب ہوا بنت لبون، ہوا نہیں ہوئی ٹوڈی روے تو ابن نو بنت، اگر واجب ہوئی کون اور ارادہ کیا مالک نے یہ کہ دے حکا کا باز، بنت لبود نہیں دینا حکا دینا ہے، ظاہر حکا سارا تو نہیں نہ بننا، ان دی قیمت لانی ہے نا بنت لبون دی تے حکے دی، تے جننے پیسے بعد ہون گے انہیں مصدق نے مالک نو دینے نے جی، ارادہ کیا یہ کہ دے حکا کا بعد نالوں بڑھ کے نہیں دینا، پس خیار مصدق کو ہے، کس کو؟ بوجہ اس شے کے جو حصے کرنے میں ضرر سے ہے۔ اچھا جی ایک مسئلہ سمجھا تھا کل پڑھا جو ہن سمجھ کو نہیں ہونا، تفاوت بنت مخاض اور بنت لبون کے درمیان 2 بکریوں کا ہے، کتنے کا ہے؟ وہ اگاں کنا بدد ہے، 5 بچ 1 بکری 10 آئیں 2 بکریاں، یہ بنت مخاض بنت لبون تو بنت مخاض تک 10 دا اضافہ ہوتا ہے، بچ پڑھ لو جڑا کل پڑھے تے بچ 2 بکریاں ہوندیاں نہیں، لیکن اگر مڈو شروع ہوئے تو کی ہونا سی 10 میں، اے مطلب کہ تفاوت بنت مخاض اور بنت لبون کے درمیان کیا ہے؟ یا 20 درہم ہے، یا اور بنت لبون اور حکا کے درمیان بھی اسی طرح، اور حکا اور جزا کے درمیان بھی اسی طرح، اور بنت مخاض اور حکا کے درمیان 4 بکریاں ہیں یا 40 درہم ہیں، اور بنت مخاض اور جزا کے درمیان 6 بکریاں ہیں یا 60 درہم ہیں، 6 بکریاں ہیں یا 60 درہم ہیں۔ یہ ہوں اس وقت قیمت سی، ہوں اس قانون تے نہیں، وہ ایک اینیاں بکریاں دی قیمت لا دیو جڑی وچ بندیاں نے، یہ مطلب ہی جی بلا بھی مسئلہ جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور جائز ہے دینا قیمت کا زکوٰۃ میں، کہ او شے نہ دے تو کی دے دے بیا کٹی جڑی زکوٰۃ وچ بندی ہے نا ذرا چنگی میری مجھ دی میں رکھنی ہے تو تیری مہربانی میں تینوں دے پیسے دینا جی، یہ کی ہے؟ یہ کی ہے؟ آدھا قیمت ہے، وہ یہ مالک دے سکتا ہے، جائز ہے دینا قیمت کا کس میں، اور ڈنگر نہ دے تو ان دی قیمت لا کے دے تو اے مالک نو اجازت ہے، جیسا کہ نظر منی کسے شے دی تے ان دی قیمت دے دے، بکرا نظر منیا تے ان دی قیمت دے دے، کفارہ ذمہ آیا کوئی شے تے ان دی قیمت دے دے، مثلا کفارہ بھی 10 مسکیناں نو کھانا کھوانا ہیں تو کی کر دے 10 فطرانے دے دے، سمجھ آؤندی ہوں، اور جیسا کہ عشر میں دانے ہوندے ہوئے نے 100 من وچوں جڑا ہے نا جی بیرانی فصل 10 من گندم نکلدی ہے تے اندے دانے تھوڑے نے انہوں مل لینے پین گے، وہ کہندا جی کہ تسی میرے کو 10 مناں دے پیسے لے لو تو ٹھیک ہے، وہ بول تو صحیح بھی آندا بھی کنک نہ لو تو کی لے لو، یہ ٹھیک ہے، انہوں اجازت ہے، اس سے سختی نہیں کیتی جائے گی۔ اور صدقۃ الفطر میں کھجوراں آٹا تو ان کی قیمت دیں کہ نہیں؟ ہر سال آٹا تو کوئی بھی نہیں دینا، پنڈ کو دینا ہوئے تو قیمت ہی دے دی ہے جی۔ اور اچھا جی ایک اور مسئلہ ہے،
اور نہیں جائز ہدایا میں حد جو قربانی باجے جائے جڑی حج تے دینی اور نہیں جائز حد میں اور قربانیوں میں جیڑی حج وچ قربانی ذمے آئی ہے نا اوتھے قربانی دی بجائے پیسے دے اے اجازت نہیں قربانی دے دناں وچ قربانی اون دے واجب ہے او ڈنگر دی بجائے پیسے دے اے اجازت نہیں اے ایتھے ڈنگر ہی ضروری نہیں کہیں ہدیہ سمجھ آئے جی شاباش جی ہدیہ دا کہ تعلق ہے او سمجھے ہی کہ جتھے قربانی ہے نا قربانی تے حج وچ قربانیاں ومل او حتی یبلغ الحدی محلہ اے او حدی اینا وچ پیسے نہیں اے دینے نے اینا وچ ہاں او فقیر نے قربانی دی منت منی سی تو دن گزر گئے تو نہیں تو مسئلہ اس دن پڑھتے پیسے تو وہ پھر پیسے دے سکتے لیکن قربانی دے دنوں وچ کی کرنا ہے اے مطلب ہے کیونکہ سونے فرمایا کہ ان دنوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول عمل ہے وہ اراقۃ الدم ہے اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے کسے تھان دے بھی قیمت جائز نہیں آپ کٹے بچے بیچ کے پیسے کمان سنے ہی جائز نہیں مسئلہ نمبر مڈو شبو اور نہیں ہے عوامل میں جڑے کم دے جانور اور حوامل میں بوجھ اٹھانے والے جانور والعلوفات پٹھے کھرلی تے کھان والے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے ان میں نہیں ہے مراد عوامل سے بلاؤ اسی مت ہاں ٹھیک ہے مراد عوامل سے اگرچہ وہ سائمہ ہی کیوں نہ ہوں اگرچہ وہ اسی مت اگرچہ وہ سائمہ ہوں لیکن رکھے کس واسطے نے کم واسطے انہاں میں زکوٰۃ نہیں ہے او کوگو اے اون دے کول نے 5 اٹھ ڈاچیاں انہاں وچوں 4 مفت چردیاں پیاں نے 5ویں بھی باہر چردی پر اندے نال کم لیندا ہے پانی شانی لد کے لیاوندا ہے باغاں نوں لاندا ہے ہن اے تے نصاب وچوں نکل کے تے پیچھے کنیاں رہ گئی نصاب کوئی نہیں آئی جے سمجھ اے بھی اگر چاہیے سہما ہو تب بھی اور مراد علوفہ اگرچہ نہ کام کیا جائے اس پر اگرچہ ان کو کوئی کام نہیں لیکن کھرلی تے بد کے کہا چردی جی چلو جی ہاں جی تو اگرچہ یہ جو علوفہ ہے نا علوفہ اگرچہ ان سے کام نہ لیا جائے تب بھی ان پر اوے کا کھاندے نے مولدہ کار اس لیے کہ سبب وہ مال نامی ہے اور نشانی مال نامی ہونے کی بار مفت چرنا ہے تے نانو تے اساں پٹھے پائے نے یا اعداد للتجارت یا وہ تجارت کے لیے تیار کیے ہوں تے تا نامی نے تا یہ علوفہ والے تے نامی کو بدے دا ہے نا لیکن سڑا خرچہ ہے بچ اور نہیں پایا گیا نہ اسامت ہے تے نہ تجارت واسطے نے اور اس لیے کہ علوفہ میں معونت تتراکمو تتراکم ہوندا ہے بھی شے تے شے چڑھی آوے تے اندے وچ اج پٹھے پا کے تے کل کونی پانے سویرے سویرے پھر کھوتی تے بالا رکھو تے دھاتری پھڑو چل پتر عثمان پٹھے لیا پچھلے ٹائم مک گئے تے پھر کاری عبداللہ جائیں رقبانہ اور لے کے آویں اے وے تتراکم اے پٹھیاں تے پٹھے کھڑاں تے کھڑ چنیاں تے چنے آٹے تے آٹے چڑھیا ہوندا ہے جی پس منادم ہو گیا نما ان میں مانن نما ختم ہو گیا اور نالے مصدق خیار ما مسئلہ او بھائی تانوں پڑھا رہے ہاں اور نہ لے مصدق خیار مال اور نہ رزالت مال یعنی ردی مال نہ تا بہت عمدہ او جڑے لینے نے بچوں نہ تا بہت موٹا تازہ لوے سونا تے نہ ہی بالکل مریل جڑا اٹھ نہیں سکتا جی
قول شیخ کا اور لے وسط اس سے درمیانہ کی دھیان کرو بھائی، اس لیے کہ اس میں شفقت ہے، نظر ہے جانبین سے، کیویں؟ اس لیے کہ اس کے خیار کے لینے میں نقصان دینا ہے اصحاب اموال کو۔ یار کٹی بڑی سونی دل سی رکھاں گے تو مصدق لے گا چکتے جی۔ اچھا جی، اور اس کے گندہ لینے میں، مریل لینے میں اضرار بالفقراء ہے، اور کیونکہ زکوٰۃ کٹھی کر غریباں نو دینی، بیماریوں بیت المال جا کے ونڈنی پھر غریباں نو جی۔ پس تقسیم کرے اس ڈنگر کو جڑے لینے نے، انہاں وچوں جڑے لینے نے نا، تقسیم کرے ان کو 3 قسموں میں، اور سارے نصاب انہوں نے یا تحفے ہو تریاں وچوں جڑا کٹا کٹی بچہ بچی لینا ہے 1 سال دا، او وچ جڑے اتنے ہے نے 2-4 انہوں کول، انہوں نے کی کرے؟ جید ردی اور بست، اور لے بست، اور نہ لے ربا، اور وہ ہے جو پالتی ہے اپنے بچے کو، اپنے مطلب ہے بھی چھوٹا اگر نہ ہوئے تو بڑا لینا ہے، تو اس بڑے وچوں نہ لوے جڑی کی ہے جن دودھ پی دیندی ہے۔ اے پیڈاں بکریاں میں تے جڑا نا بعض 8-9 مہینے دی پٹھوری لے لی نمی ہو جاندی جے تے او سو پئی ہے، تو اندے کول اس دی عمر دی نہیں تے وڈی لینی پے گی، اے دودھ والی نہ لوے جی، کیونکہ بچہ تو نال نہیں نہ لے کے جانا، کلی لینی ہے تے او پیچھے مرے گا جی، اے نہ لوے جی۔ اور نہ لوے اکولا کیڑی؟ یہ وہ ہے جو موٹی کی جا رہی ہے کھانے کے لیے، جیڑی انہیں کوئی کھانے واسطے موٹی کر رہے ویسے ذبح کر کے کھانی ہے، یہ بھی نہ لوے۔ اور نہ فاحل، بھئی اے میں بکرا لینا ہے، انہیں اے بکرا انہیں واسطے بکریاں واسطے میں، اے میں لیلا لینا ہے، اے انہیں پیڈاں واسطے رکھے ہے جی، انج بھی نہ کرے، انج بھی۔ یا مثلا 2 سال دا 40 وچ کی ہو مسنہ ہے نا، مسنن تے مسنتن، او کٹا بچہ 2 سال دا بڑا سارا ہو گیا ہے، ایک کو کٹا ہے انہیں 2 سال دا پالا ہے، مجھاں واسطے انہیں سان سڈا بنانا ہے، وہ دا اے لینا ہے، وہ کہ نہیں اے نہیں جی، اے میں انہوں فاحل بنا رہے ہیں، کی بنا رہے ہیں؟ اپنے مجھاں واسطے تیار کر رہے ہیں۔ اور نہ حامل، نہ جس تے بوجھ لگتا ہے یہ بھی نہ لگے، یہ تو جدوں مطلب ہے کہ بھی چھوٹے نہیں ہے کہ بڑے لینے نے نا، تے پھر قیمت واپس کرنی ہے، اینا بچوں نہ لوے، دودھ والی نہ لوے، جیڑی انہیں کھانے واسطے موٹی کر رہے او تے فاحل نہ لوے تے حامل بھی۔ اور حساب کیا جائے گا مالک پر اس کے سائمہ عمیا میں نبینی اجفا جیڑی کیے ہیں کمزور اور صغیرہ چھوٹی، اور نہ لی جائے ان سے کوئی شے، نہ لی جائے ان سے، یعنی اس کے سائمہ ہونے میں ان کو گنا تو جائے گا، اس لیے نالے بھی چردے ہون، لیکن انہیں میں کوئی شے نہ نبینی نہ کمزور نہ صغیرہ لینی نہیں، گنے جان گے بچ۔ باوجہ قول حضرت صغیرہ دے بارے جائے کہ بھی گنی جائے دی کہ نہیں، باوجہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سائی کو، اور سائی جڑا زکوٰۃ لین گیا، مصدق، عامل، سائی، 3 نام نے کی، وہ جڑے زکوٰتاں وصول کرن جاندے سن، جڑے چوکاں تے راہاں تے بہ کے قافلیاں کولوں ٹیکس لیندے سن، انہاں دی حفاظت انہاں دا ہور نہ ہے، اوتھے آ جائے گا قانون کہ دوسرے ملکاں دے قافلے اپنے ملک دے قافلے سامان لے کے جاندے نے اٹھاں تے پھر وہ راہاں اوتے گورنمنٹ دے بندے ہوندے سن بھی اینے پیسے دیو، چنگی ٹیکس، جتھوں نکلے نے جتھے جانا ہے حفاظت گورنمنٹ دی ہے، اگر مال لٹیا جائے گا تو گورنمنٹ پورا کرے گی،
اس دے ٹیکس لیندے سن، میرے بندے نوں تنخواہ دینی ہے. سنیں آپ نے اپنے سائی کو فرمایا عدہ شمار کر تو ان پر سخلا. کیا شمار کر؟ سخلا. کیا معنی؟ چھوٹا ہو، وہ جڑا چھوٹا بچہ ہے. اگرچہ لائے تیرے پاس اس کو رائی اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اور نہ لے تو اس کو، اور یہ چھوٹا ہے بے نہیں لینا. سنیں چلو باب گھوڑوں کی زکوٰۃ کا. جب ہوں گھوڑے سائمہ ذکور اور اناث اور گزر جائے ان پر سال، پس گھوڑوں کا مالک بالخیار ہے، اگر چاہے تو دے ہر گھوڑے سے 1 دینار، اور اگر چاہے تو قیمت لگائے ان کی، پس دے ہر 200 درموں سے 5 درم. اور نہیں ہے گھوڑوں کے ذکور میں ذکور منفردہ میں زکوٰۃ عند ابی حنیفہ. اور فرمائے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے نئی زکوٰۃ گھوڑوں میں. ایک گل مک گئی. اور نہیں کوئی شے خچروں میں اور گدوں میں مگر یہ کہ ہوں تجارت کے لیے. اور نہیں ہے فصلان میں، کن میں؟ او بضم الفا قبل یسیر ابن مخاد. ابن مخاد ہونے تو پہلا ان کا کی نام ہے؟ وہ فصیل. فصلان تو جمع ہے نا فصیل. تے جلے سال دا ہو گیا تو ان کی بن گیا ابن یا بنت مخاد. ہے شاباش. اور نہیں ہے حملان میں، کن میں؟ اور بے فتحتین حملان میں اے ولد الشاتی. اور نہیں ہے اجاجیل میں، اے جمع عجول دی ولد البقر. زکوٰۃ عند ابی حنیفہ اور عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، مگر یہ کہ ہون کے ساتھ بڑے. اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے واجبین میں ایک ان سے، اور وہ بندہ کہ واجب ہے اس پر مسن، پس نہیں پایا گیا تو لے مصدق اعلیٰ اس سے اور رد کرے زیادتی کو، یا لے کم اس سے اور لے زیادتی کو. اور جائز ہے دینا قیمت کا زکوٰۃ میں. اور نہیں ہے عوامل میں اور حوامل میں اور علوفہ میں زکوٰۃ. اور نہ لے مصدق خیار مال اور نہ رزالت مال اور لے بست. چلو